مسیح زماں و مہدی دوراں کے خلیفہ رابع مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالی مورخہ 18 دسمبر 1928 کو قادیان دارالامان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند جلیل مصلح موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ تھے، جبکہ والدہ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو آپ کی پیدائش کے بعد جماعت میں ام طاہر کے نام سے معروف ہوئیں۔ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، جو حسینی سادات خانوادے کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی ولادت باسعادت کے دن قادیان میں ریل کی پہلی بار آمد کی وجہ سے جشن کا سا سما تھا۔ آپ نے اپنی تربیت اپنے عظیم والدین کی آغوش میں قادیان کے روحانی اور علمی ماحول میں پائی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی۔ 1944 میں تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اسی سال مارچ میں آپ کی عظیم المرتبت والدہ کا انتقال ہوا۔ ایف ایس سی گورنمنٹ کالج لاہور سے کی۔ 1944 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا سے خبر پا کر مصلح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور اس دعوے کے اعلان کے لیے دلی، ہوشیارپور، لاہور اور لدھیانے میں جلسے منعقد کیے، تو آپ ان جلسوں میں سوائے لدھیانہ کے جلسے کے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک رہے۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی۔ جماعت احمدیہ نے اپنے دائمی مرکز قادیان کو چھوڑ کر پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت آپ کو قادیان میں مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والے خدام کے ساتھ مل کر خدمت کی توفیق ملی۔ 1953 میں جامعۃ المبشرین روا سے آپ نے علوم دینیہ کی اعلیٰ ترین سند شاہد حاصل کی۔ گریجویشن پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پرائیویٹ طالب علم کے طور پر کی۔ 1955 میں جب حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ دورہ یورپ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کو پہلے لندن بھجوایا، جہاں آپ لندن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں زیر تعلیم رہے۔ لندن یونیورسٹی سے آپ نے انگلش صوتیات میں مہارت حاصل کی اور 1957 میں لندن سے واپس پاکستان تشریف لائے۔ انگلستان میں اپنے اس قیام کے دوران آپ کو مغربی معاشرے اور اس کے مسائل کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ بچپن کے زمانے میں آپ کو نہایت صحت مند ماحول میسر آیا اور آپ نہایت صحت مندانہ کھیلوں میں حصہ لیتے رہے۔ کبڈی، گھوڑ سواری، نشانہ بازی، سائیکلنگ، اسکواش کے کھیلوں سے خاص دلچسپی رہی۔ کبڈی کے بہترین کھلاڑی تھے۔ بچپن ہی سے آپ کو گھر اور ماحول میں اعلیٰ درجے کا روحانی اور دینی ماحول ملا۔ اپنے عظیم والد کے ساتھ اندرون ہند بہت سے سفروں میں شریک رہے۔ آپ کا نکاح 5 دسمبر 1957 کو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ آصفہ بیگم صاحبہ بن صاحبزادی امت السلام صاحبہ و مرزا رشید احمد صاحب کے ساتھ پڑھایا۔ تقریب رخصتانہ
9 دسمبر کو ہوئی اور 11 دسمبر کو دعوت ولیمہ ہوئی۔ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب کی خدمات دینیہ کا آغاز بچپن ہی سے ہو جاتا ہے۔ 1958 میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو وقف جدید انجمن احمدیہ کا ناظم ارشاد مقرر فرمایا۔ اس عہدے پر آپ 1982 تک خلیفۃ المسیح الرابع منتخب ہونے تک کام کرتے رہے۔ آپ نے 1966 سے 1969 تک بطور صدر مجلس خدام الاحمدیہ اور 1979 سے 1982 تک بطور صدر مجلس انصار اللہ خدمات سر انجام دیں۔ فضل عمر فاؤنڈیشن کے بنیادی ڈائریکٹرز میں سے تھے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی روحانی طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کے بھی مسیحا تھے۔ آپ کو ہومیوپیتھی طریقے علاج میں کمال دسترس حاصل تھی۔ مسند خلافت پر فائز ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بیماریوں میں مبتلا لوگ آپ کے حضور حاضر ہو کر خدا کے فضل سے شفا پاتے۔ ہومیوپیتھی کو تو آپ نے MTA پر ہومیوپیتھی کلاس جاری کر کے ہر خس و عام کے لیے آسان کر دیا۔ جلسہ سالانہ پر آپ کی تقاریر کا آغاز 1960 سے ہوا۔ آپ کی پہلی تصنیف مذہب کے نام پر خون 1962 میں منظر عام پر آئی۔ یہ تصنیف خدا کے نام پر مذہبی منافرت اور قتل و غارت گری پر تاریخی تناظر میں ایک مستند دستاویز ہے۔ خلافت ثالثہ کے ایام میں جب جماعت پر 1974 میں ابتلا کے کٹھن لمحات آئے تو آپ خلافت احمدیہ کے شانہ بشانہ خدمت پر مستعد رہے۔ آپ اس وفد میں بھی شامل رہے جو پاکستان کی قومی اسمبلی میں حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالی کی قیادت میں پیش ہوتا رہا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالی کی وفات پر 10 جون 1982 کو آپ مسیح موعود علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ خلافت رابعہ کا 21 سالہ دور خلافت کی زرعی برکات سے عبارت ہے۔ 10 ستمبر 1982 میں اسپین میں مسجد بشارت کے افتتاح سے لے کر مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کے قیام تک، عالمی بیعت کے آغاز سے لے کر برکینا فاسو میں ریڈیو اسلامک احمدیہ کے قیام تک سینکڑوں منازل ہیں، جن میں سے ہر ایک منزل ہی حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالی کی دعاؤں، عزم سمیم اور تائید الہی سے روشن ہے۔ 1991 میں قادیان کے جلسہ سالانہ میں آپ کی آمد قریباً نصف صدی کے تعطل کے بعد ایک صبح نو کا طلوع تھا، جس کی برکت سے ہندوستان میں دعوت اللہ کے راستے آسان تر ہوتے چلے گئے۔ MTA انٹرنیشنل کا آغاز جماعت احمدیہ کے لیے ایک نیا سنگ میل تھا، جس نے دنیا کے 7 بر اعظموں میں تبلیغ و تربیت کے عمل کو تیز تر کر دیا۔ انڈونیشیا میں احمدیت کے آغاز سے لے کر 2000 عیسوی تک آپ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے اس سرزمین کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے نوازا۔ اس کے نتیجے میں انڈونیشیا کی سرزمین بھی آسمانی برکات کی وارث قرار پائی۔ افریقہ کی سرزمین کو بھی آپ کے قدم چومنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بر اعظم امریکہ کے طول و عرض میں آپ نے متعدد سفر کیے۔ جرمنی اور یورپ کے ممالک کی جماعت احمدیہ کو متعدد بار آپ کے انفاس قدسیہ سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ مشرق بعید کے مختلف ممالک اور بر اعظم آسٹریلیا میں بھی آپ تشریف لے گئے اور وہاں کے احمدی احباب آپ کی ملاقاتوں سے شاد کام ہوئے۔ 1984 میں
جماعت احمدیہ کے خلاف پاکستان کے ایک آمر حکمران نے ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے برطانیہ ہجرت فرمائی، جہاں 1914 سے جماعت احمدیہ کا مشن قائم تھا۔ آپ نے اپنا مستقر مسجد فضل لندن سے ملحقہ ایک چھوٹی سی رہائش گاہ کو بنایا۔ آپ ہی کے دور خلافت میں مارڈن میں لندن کی سب سے بڑی اور عظیم مسجد بیت الفتوح کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے جماعت کی تربیت کی خاطر تقریر و تحریر کے ساتھ ساتھ نظم کو بھی اپنے جذبات کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ آپ ایک بلند پایہ خطیب اور صاحب طرز نثر نگار تھے۔ اردو اور انگریزی زبانوں میں انسانی زندگی کے دینی اور دنیاوی مسائل کو نہایت خوبی سے سلجھایا۔ آپ ایک منفرد مصنف تھے۔ اردو اور انگریزی زبان میں آپ کی بلند پایہ تصانیف اسلام کی ایسی تعبیر و توضیح ہیں جو ہر سطح کے ذہن کی تشفی کا باعث ہیں۔ ایم ٹی اے پر آپ کے پروگرامز دنیا بھر میں اپنی نوعیت کے جداگانہ پروگرام ہیں، جہاں انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جوابات سائل کی تسلی تک دیے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی روزمرہ مصروفیات اور صحت کی خرابی کے باوجود قرآن کریم کا ایک دل نشیں ترجمہ اردو میں فرمایا، جو گزشتہ سال انگلستان کے سالانہ جلسے پر شائع ہوا۔ ترجمے کے ساتھ حضور نے سورتوں کے تعارف میں قرآنی معرف کو اچھوتے انداز میں بیان فرمایا۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی زندگی ایک فرد کی ہی زندگی نہیں تھی، یہ جماعت احمدیہ کے ایک عہد سے عبارت تھی، ایک ایسے عہد سے جہاں سے منزلوں کے نئے نشان ابھرے۔ اے جانے والے جا کہ ہم تیری زندگی کو اپنی زندگیوں کا محور بنائے رکھیں گے، اور جو شمعیں تو نے ہجر کی طویل راہوں پر چلتے ہوئے روشن کی ہیں وہ ہمارے لیے نشان منزل کا کام کرتی رہیں گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ کا معرکۃ الآراء خطاب ہستی باری تعالی اور ارتقاء انسانیت پیش خدمت ہے۔ یہ خطاب آپ نے مسند خلافت پر متمکن ہونے سے بہت عرصہ پہلے جلسہ سالانہ ربوہ 1962 کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہستی باری تعالی اور ارتقاء انسانی کا مضمون ایک نہایت اہم اور وسیع مضمون ہے،
اور یہ ممکن نہیں کہ اس کے تمام پہلوؤں کو اس مختصر وقت میں بیان کیا جا سکے۔ اس مشکل کے پیش نظر میں نے اس کے صرف ابتدائی تمہیدی حصے کو تعارف کے طور پر آج کی تقریب کے لیے چنا ہے۔ سب سے پہلے تو اس مضمون کی اہمیت کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے علم کے مطابق اکثر احباب اس کی اہمیت سے واقف نہیں، حتیٰ کہ بہت سے علماء بھی مذہب سے اس کا بہت دور کا واسطہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد میں عام فہم زبان میں ارتقاء کا مفہوم احباب کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور سورہ فاتحہ سے عمومی طور پر اس پر جو روشنی پڑتی ہے اس سے احباب کو روشناس کراؤں گا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی قرآن کریم میں 20 آیات ایسی ہیں جو اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں اور انسانی پیدائش کے متعلق ایک مکمل نقشہ پیش کرتی ہیں۔ مگر ناممکن ہے کہ اس وقت میں سائنس کے انکشافات کی روشنی میں ان پر تفصیلی بحث و درکنار ان کا مختصر ذکر بھی کیا جا سکے۔ انسانی پیدائش کا سوال، یا یوں کہنا چاہیے کہ زندگی کی پیدائش کا سوال، ہمیشہ انسانی ذہن کے لیے بیک وقت دلچسپی اور پریشانی کا موجب بنا رہا ہے۔ فلسفہ اور سائنس کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح سے ہزاروں سال قبل کے فلسفیوں نے بھی اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی، اور آج کے فلسفی اور سائنسدان بھی اس کا حل تلاش کرنے میں کوشاں ہیں۔ سیریز نے بھی اس پر بحث کی، اور ارسطو اور افلاطون نے بھی، لامارک اور ڈارون نے بھی، اور اینجل اور ہالڈین، ہیکل اور ڈریش نے بھی، اور اس کے علاوہ دنیا کے ہر مذہب نے بھی اپنے مخصوص انداز میں اس پر لفظ کشائی کی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی تو ابتدا ہی اسی مسئلہ سے شروع ہوتی ہے۔ پھر دنیا کی آخری اور سب سے کامل کتاب یعنی قرآن کریم بھی اس بارے میں خاموش نہیں رہا، اور جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اس کے ہر پہلو پر بڑی وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود گزشتہ کسی زمانے میں بھی یہ مسئلہ مذہب کے لیے ایسی اہمیت اختیار نہیں کر سکا جیسا کہ آج اس زمانے میں اختیار کر چکا ہے۔ آج پیدائش انسانی کا مسئلہ مذہب کے لیے ایسا زبردست چیلنج بن چکا ہے کہ کم از کم مسلمانوں کے لیے اسے نظر انداز کرنا کسی طرح ممکن نہیں رہا۔ آج اس مسئلے پر انسانی معلومات میں اتنا حیرت انگیز اضافہ ہو چکا ہے کہ اس کے مقابل پر یوں معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ تمام انسانی معلومات ایک تاریک جہالت کے دور کی پیداوار تھیں۔ اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ گزشتہ زمانوں کا انسان تو جاہل تھا اور غلطی کر سکتا تھا، مگر اگر کوئی عالم الغیب علیم و حکیم خدا موجود ہے تو بہرحال تخلیق حیوانی کے بارے میں اس کی طرف سے جو معلومات انسان کو باہم پہنچائی گئی ہوں وہ 100% درست ہونی چاہیے۔ پس اگر یہ معلومات جو خدا کی طرف منسوب کر کے دنیا کو دی گئی ہوں یقینی طور پر غلط ثابت ہو جائیں تو 3 باتوں میں سے ایک بہرحال تسلیم کرنی پڑے گی۔ یا تو یہ کہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے خدا کی طرف انخلاف قدرت نظریات کو منسوخ کیا، یا یہ کہ خدا عالم الغیب نہیں ہے یا اس کا کوئی وجود ہی نہیں، اور یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کتاب جس میں خدا کی طرف یہ باتیں منسوخ کی گئی ہیں غیر معتبر اور محرف اور مبدل ہے۔ پس اگر بائبل یا کسی اور کتاب مقدس یا کوئی اور کتاب مقدس ایسے امور درج کرے جن کا غلط ہونا یقینی طور پر ثابت ہو تو ان کتب کے ماننے والے اس آخری امکان کے دامن میں پناہ لے سکتے ہیں۔ یہ کتب وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتب غیر معتبر ہو چکی ہیں اور عین ممکن ہے کہ یہ غلط باتیں بعد کے انسانوں نے اپنی طرف سے ان میں داخل کر دی ہوں۔ چنانچہ اس عذر کی آڑ میں وہ اپنے خدا اور رسول کو غلطی کے اس الزام کی زد سے محفوظ کر سکتے ہیں، مگر مسلمانوں کے لیے ایسی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی کتاب کا تو ابتدائی دعویٰ یہی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں خدا ہوں سب سے زیادہ جاننے والا، یہ وہ کتاب ہے جس میں قطعاً کوئی شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پس اگر نعوذ باللہ اس کتاب میں کوئی ایسا امر بیان ہو جو مشاہدہ سے یقینی طور پر غلط ثابت ہو، مثلا یہ کہ زمین چپٹی ہے
یا چاند سورج کے زمین سے فاصلہ 150 میل قرار دیا جائے تو خواہ مسلمان علماء لاکھ کہتے رہیں کہ یہی درست ہے اور سائنس جھوٹ بولتی ہے، مگر کوئی تعلیم یافتہ غیر مسلم ان کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کرے گا اور اسلام کو اس خلاف عقل مذہب کی حیثیت سے ٹھکرا دے گا۔ بس اس لحاظ سے یہ مضمون نہایت ہی اہم ہے اور ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ کے علماء اس کی طرف خاص توجہ دیں۔ اس کے علاوہ بھی تخلیق انسانی کو ہستی باری تعالیٰ کے ساتھ ایک براہ راست تعلق ہے اور خالق کی عظمت کا تصور ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تخلیق پر غور کریں۔ یہ تعلق تمثیلی زبان میں ایسا ہی ہے جیسے خوشبو کا مشک سے اور دھوپ کا سورج سے یا پھل کا اپنے درخت سے ہوتا ہے۔ پس اگر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور سورج دھوپ سے اور خوشبو کا بھی مشک سے ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ مسلم ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم خالق کی تخلیق پر غور کیے بغیر اسے پہچان سکیں؟ یہی وجہ ہے کہ بار بار قرآن کریم مسلمانوں کو اپنے گرد و پیش زمین، آسمان، چاند، سورج، خشکی اور تری، دن اور رات پر غور کرنے کی تلقین فرماتا ہے۔ مگر انتہائی بدقسمتی ہے کہ باوجود اس بار بار کی تاکید کے مسلمانوں نے روحانی عالم کی طرح جسمانی عالم پر بھی غور کرنا ترک کر دیا اور دین بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اور دنیا بھی۔ جسمانی عالم پر غور کرنا رفتہ رفتہ آخر ان غیر مسلموں کی جاگیر بن گیا جو یا تو خدا کے تصور سے ہی ناشنا تھے یا ایک ایسا غلط تصور رکھتے تھے جو اس مادی عالم کے ساتھ مطابقت نہ کھاتا تھا۔ بس بسا اوقات ان کے علمی انکشافات انہیں خدا تعالیٰ کے قریب لے جانے کی بجائے اس سے اور بھی دور لے گئے اور وہ بدقسمت خود بھی ہلاک ہوئے اور اوروں کو بھی ہلاک کیا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مادی عالم پر بھی غور فرمایا کرتے تھے اور اس کے عجائبات میں محو ہو کر محبوب اعظمی کے حسن سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پا کر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کے لیے باہر نکلی تو دیکھا کہ تاروں بھرے آسمان کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن رات کے بدلنے میں اہل عقل کے لیے نشانات ہیں۔ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کا ذکر کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی اور لیتے ہوئے بھی اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے متعلق غور کرتے رہتے ہیں اور ان کی پکار یہ ہوتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے سب کچھ بیکار اور مقصد پیدا نہیں فرمایا، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو، یعنی ہم اس زمین و آسمان کی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے والے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اپنے محبوب آقا کی پیروی میں اپنے گرد و پیش کائنات کے ذرے ذرے میں خدا تعالیٰ کی قدرتوں کے عجائبات دیکھا کرتے تھے، اور جیسا کہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ آل روڈز لیڈ ٹو روم، کہ ساری سڑکیں روم ہی کی طرف جاتی ہیں۔ خدا کے مومن بندے جب عجائبات قدرت کا نظارہ کرتے ہیں تو انہیں ہر چیز خدا تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس اگرچہ ایک شاعر، ایک فلسفی اور ایک سائنسدان بھی انہیں عجائبات کا نظارہ کرتا ہے، مگر اس کا یہ نظارہ اس کے لیے کوئی موجن پیغام لے کر نہیں آتا، بلکہ وہ حیرانی کی دنیا میں کھو جاتا ہے اور ہر چیز اس کے لیے ایک سوال بن جاتی ہے۔ ان عجائبات کو دیکھ کر ایک شاعر کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، سبز و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و اشو و ادا کیا ہے، شکن زلف عنبری کیوں ہے، نگہ چشم سرمسا کیا ہے۔ لیکن انہیں عجائبات قدرت کا نظارہ خدا کے ایک مومن کامل کے لیے ناقابل حل سوالات کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ معین پیغام بن کر آتا ہے اور اس کا دل حمد و ثنا کے گیتوں سے بھر جاتا ہے، جس کی صدا دنیا کو یوں سنائی دیتی ہے
کہ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بےکل ہو گیا، کیونکہ تھا اس میں نشان کچھ کچھ جمال یار کا، ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا، چشم مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا، اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، مت کرو کچھ ذکر ہم سے دور کیا تاتار کا، کیا جب تو نے ہر ایک ذرہ میں رکھے ہیں خواب، کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر اسرار کا۔ یوں یوں آپ اپنی بساط کے مطابق ان اسرار کا دفتر پڑھتے چلے جائیں گے، اپنے خالق کے حسن کے نئے نئے نظارے آپ پر روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ اس عقدہ دشوار کا حل کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں، کوئی ان اسرار کا سارا دفتر نہیں پڑھ سکتا، مگر یوں یوں آپ عقدوں کی اسلام و تنہی زنجیر کی گرہ کشائی کرتے چلے جائیں گے، آپ کے اور خالق کے درمیان سے نت نئے حجاب اٹھتے چلے جائیں گے۔ اسرار کے جس دفتر کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وضع میں فرمایا ہے، اس دفتر کی ایک مثل ارتقاء انسانی کی مثل ہے۔ انسان ہو یا حیوان یا نباتات، تمام زندہ چیزوں کی پیدائش کے متعلق دو ہی اہم نظریات ہیں، جن میں سے ایک کو بہرحال درست غلط اور ایک کو درست قرار دینا پڑے گا۔ ایک نظریہ اچانک پیدائش کا نظریہ ہے اور ایک ارتقائی پیدائش کا نظریہ۔ اچانک پیدائش کے نظریے کے مطابق مختلف قسم کے جاندار اچانک اپنی مکمل صورت میں پیدا ہوئے، یا اس قدر تھوڑے عرصے میں کہ گویا دیکھتے دیکھتے پیدا ہو گئے۔ انسان کیچڑ میں سے اٹھ کھڑا ہوا، مینڈک دلدل میں سے، کیڑے مکوڑے کھاد یا گوبر میں سے، اور جوئیں پسینے میں سے۔ قدیم ترین زمانہ سے لے کر گزشتہ صدی تک کے تمام فلسفی اور سائنسدان، خواہ وہ دنیا کی کسی قوم سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اسی نظریہ کے قائل رہے ہیں۔ چنانچہ فیلیز بھی اسی نظریہ کا قائل تھا، اور ارسطو بھی اور افلاطون بھی، اور چینی فلاسفر بھی اسی نظریہ کے قائل تھے، اور ہندی فلاسفر بھی۔ اسی طرح مشرق وسطیٰ اور یورپ کے فلسفہ دان بھی اسی نظریے کے قائل تھے۔ وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے پہلے بھی اور بعد میں بھی تقریباً 1300 برس تک بالاتفاق دنیا کا یہی نظریہ رہا کہ زندہ چیزیں اسی طرح اچانک بغیر کسی لمبے زمانے کی تدریجی ترقی کے پیدا ہوئیں۔ چنانچہ اس زمانے کا عظیم المرتبت ماہر حیاتیات روسی سائنسدان A.I. اوپرین اپنی کتاب دی اوریجن آف لائف آن دی ارتھ میں لکھتا ہے، زندہ چیزوں کی اچانک پیدائش کا نظریہ ہمیں ہر قوم ہر زمانے میں ملتا ہے، اور قدیم ترین زمانے سے شروع کر کے آج تک کے زمانے میں پایا جاتا ہے۔ پس فلسفہ دانوں اور مفکرین کا اس مسئلہ پر اجماع ایک عظیم الشان اجماع ہے، کیونکہ گزشتہ صدی سے پہلے ہر ملک اور ہر زمانہ کے اہل علم بالاتفاق اس مسئلہ کے قائل تھے۔ ہاں، اس کی تفصیلات میں انہیں جزئی اختلافات ضرور تھے۔ اگر چینی بانس کی نونہال شاخوں کو نمدار موسم میں زمین میں گاڑنے سے نئے جاندار پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، تو ہندوستانی فلسفہ دانوں کو گوبر سے کیڑے مکوڑے، چھپکلیاں، مینڈک اور اپنے پسینے سے جوئیں بنتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اسی طرح مصر کا مشاہدہ یہ تھا کہ دریائے نیل کی پھینکی ہوئی مٹی سے مینڈک، چھپکلیاں اور دوسرے جاندار پیدا ہوتے ہیں، اور اہل یورپ کا بھی یہی یقین تھا۔ چنانچہ شیکسپیئر کے مشہور ڈرامہ اینٹونی اینڈ کلیوپاترا میں جب دریائے نیل کے کیچڑ سے مگرمچھ بنتے ہوئے دکھائے جاتے تھے تو سارے انگریز تماشائی اس پر ایمان لے آتے تھے، کیونکہ مگرمچھوں کی پیدائش کے متعلق ان کا اپنا نظریہ بھی کہنے یہی تھا۔ اس کے علاوہ اسکاٹ لینڈ میں یہ خیال رائج تھا کہ بعض پودوں سے مرغابیاں اگتی ہیں، اور یورپ کے بعض معتبر سیاح یہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ایران میں وہ پودا دیکھا ہے جس پر بڑے بڑے کدوؤں کے برابر بھیڑیں اور مینڈے لگے ہوتے تھے، جو اسی پودے کے ارد گرد شاخ سے بندھے ہوئے گھاس کرا کرتے تھے۔ بس اگرچہ اس نظریہ کی تفصیلات مختلف تھیں، مگر بہرحال نظریہ یہی تھا کہ زندگی اچانک مکمل صورت میں دریا کی مٹی یا درختوں یا گوبر وغیرہ سے نکل کھڑی ہوئی۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جتنا شاندار اجماع گزشتہ تمام فلسفیوں کا اس نظریہ پر تھا، اتنا ہی شاندار اجماع اب موجودہ سائنسدانوں کا اس امر پر ہے کہ یہ نظریہ بالکل غلط، بے معنی اور بے بنیاد ہے، اور اس زمانے کے تمام سائنسدان بالاتفاق اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ انسان اور حیوان اور اسی طرح زندگی کی دوسری اقسام کی پیدائش علیحدہ علیحدہ اچانک حادثات کے نتیجے میں نہیں ہوئی،
بلکہ ایک منظم سلسلہ پیدائش کی کڑیوں کے طور پر ہوئی ہے۔ اس کڑی کا پہلا سلسلہ قریب کے زمانے تک امیبا سمجھا جاتا تھا، جو ایک چھوٹا سا تھیلی نما جانور ہے جس کا نہ سر ہے، نہ پیر، نہ آنکھ، نہ منہ، نہ کان، نہ دل، نہ دماغ، مگر پھر بھی اس میں زندگی کی وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو زندگی میں ہونی چاہیے۔ اور اس سلسلے کی آخری کڑی انسان ہے کہ جس کے جسم کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی اس ابتدائی جانور سے کہیں زیادہ پیشدار اور پرسرار ہوتا ہے۔ یہ ارتقاء کا نظریہ جسے سب سے پہلے ڈارون نے ایک منظم اور مرتب صورت میں ٹھوس دلائل کے ساتھ پیش کیا، اب سائنس کا ایسا ہی مسلمہ بن چکا ہے جیسے یہ امر کی زمین چپٹی نہیں بلکہ گول ہے، اور سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ ڈارون کے بعد سے اب تک دلائل کا ایک ایسا انبوہ کثیر اس امر کے ثبوت میں مہیا ہو چکا ہے کہ سوائے اس کے کہ ان سے لا علمی ہو یا جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی جائیں، حقیقت ارتقاء کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن باوجود اس کے کہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے سب اصولی طور پر متفق ہیں، ڈارون کے نظریہ کی تفاصیل سے اکثر متفق نہیں۔ یہ تو مانتے ہیں کہ ارتقاء ضرور ہوا ہے، مگر یہ نہیں مانتے کہ بیان ہی اسی طرح ہوا ہے جس طرح ڈارون کہتا ہے۔ نئی تحقیقات سے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی کئی تفصیلات غلط ثابت ہو چکی ہیں، مگر ارتقاء کا نظریہ ہر روز اور زیادہ یقینی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن کریم گزشتہ تاریخ زمانوں کی سچی مشاہدات اور خام خیالات کی تائید کرتا ہے، اور وہی کہتا ہے جو نزول قرآن کے وقت اس بارے میں رائج الوقت تصور تھا، یا اس کے برعکس 1300 سال بعد میں ہونے والی سائنسی تحقیق کی تائید کرتا ہے۔ میرے نزدیک یقینی طور پر قرآن کریم پیدائش انسانی کے بارے میں جو نظریہ پیش کرتا ہے وہ اچانک پیدائش کا نظریہ نہیں بلکہ ارتقائی اور تدریجی پیدائش کا نظریہ ہے، اور اپنی تفسیرات میں یہ بعض جگہ ڈارون کی تائید کرتا ہے اور بعض جگہ ہالڈین کی، کہیں یہ ڈریش کے نظریہ پر مورد تصدیق ثبت کرتا ہے اور کہیں برگسان، ڈیوری، نیگلی اور آئمر کو درست قرار دیتا ہے، اور بعض ایسے امور بھی بیان کرتا ہے جن تک ابھی انسانی تحقیق نہیں پہنچ سکی اور وہ سائنسی پیشگوئیوں کے طور پر قرآن کریم میں موجود ہیں۔ لیکن اس قرآن نظریے کو بیان کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لفظ ارتقاء کی ایک سادہ عام فہم تشریح کر دوں، کیونکہ میرے مخاطب اس وقت کچھ وہ احباب بھی ہیں جو شاید اب تک لفظ ارتقاء کو ارتقاء کے ساتھ ہی مشتبہ کر رہے ہوں، جس کے معنی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ ویسے تو ان دونوں لفظوں میں ظاہری مشابہت کے علاوہ ایک معنوی مشابہت بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر ارتقاء ہر روحانی ترقی کا زینہ ہے تو ارتقاء ہر حیوانی ترقی کا زینہ ہے، مگر اس کے علاوہ یہ دونوں الفاظ بالکل مختلف معنوں پر اطلاق پاتے ہیں۔ لفظ ارتقاء سائنس کی ایک اصطلاح ہے جو ایک وسیع اور باریک علمی معنی کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ایک لفظ میں ابتدا سے لے کر آج تک کی تمام انسانی پیدائش کی تاریخ کو سمیٹ کر بیان کر دیا گیا ہے۔ میرے لیے آپ کو یہ مفہوم سمجھانا مشکل ہوتا، مگر خوش قسمتی سے اس وقت میرے مخاطب وہ مسلمان ہیں جن کے دین کی الف بے ہی ارتقاء کے سبق سے شروع ہوتی ہے، اس لیے خواہ وہ علم کے کسی بھی معیار پر ہوں ان کے لیے لفظ ارتقاء کا مفہوم سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سبق کو دہراتے ہیں۔ جب وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، دراصل وہ ارتقاء کا پہلا اور آخری سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ارتقاء کی ابتدا اور ارتقاء کی انتہا اور ابتدا سے لے کر انتہا تک کا وہ زمانہ جسے ہم کلمہ کن سے لے کر فیکون تک کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی مدد ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ رب سے مراد وہ ہستی ہے جو ادنا حالتوں سے ترقی دے کر اعلیٰ کی طرف لے جاتی ہے، اور بعض شرائط کے ساتھ اسی ادنا سے اعلیٰ کی طرف حرکت کا نام سائنسی اصطلاح میں ارتقاء ہے۔ بس ہم عام فہم زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے عکس کا نام ارتقاء ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت ہمیشہ صرف ارتقاء ہی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ربوبیت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس کے اظہار کے صرف ایک حصہ کا نام ارتقاء رکھا جا سکتا ہے۔ کسی چیز کا ایک معمولی حالت سے بہتر ہوتے چلے جانا 2 طرح پر ہو سکتا ہے۔ ایک گندم کا دانہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگتا ہے، یہ بھی خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ایک اظہار ہے۔ ایک بچہ پہلے چھوٹا اور کمزور ہوتا ہے، نہ وہ بات کر سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ اپنی روزی کما سکتا ہے، بلکہ اتنا بے طاقت اور عاجز ہوتا ہے کہ ایک مکھی سے بھی اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا۔
مگر آہستہ آہستہ وہ بڑا اور طاقتور ہونے لگتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے اور اپنی تمام ضروریات خود ہی پوری کرنے لگتا ہے اور ہر قسم کے خطرات سے بچاؤ کے ذریعے اختیار کرتا ہے۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ایک اظہار ہے۔ دیکھیے، ایک معمولی کمزور اور بے حقیقت بچہ جب ترقی کرتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جسے پہلے چلنا نہیں آتا تھا وہ دوڑنے بلکہ فضاؤں میں اڑنے لگتا ہے اور چاند ستاروں کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ جو پہلے مکھی کے مقابلے سے بھی کمزور تھا، کبھی کیسر بن جاتا ہے اور کبھی کسرا، کبھی سکندر اعظم اور کبھی بابر اور کبھی اکبر۔ وہ جو ایک دمڑی کمانے کی بھی طاقت نہ رکھتا تھا، جب مالدار ہوتا ہے تو قارون کے خزانوں کی کنجیاں اس کو دی جاتی ہیں۔ اور ان سب سے کہیں بڑھ کر وہ کمزور اور ناتوان جب بچہ جو کبھی توتلی زبان میں بھی بات کرنے کا حال نہیں تھا، ترقی کرتے کرتے خود رب العالمین سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ یہ سب خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے مظاہر ہیں، مگر سائنس کی اصطلاح میں ان کو ارتقاء نہیں کہا جاتا بلکہ صرف ترقی کہتے ہیں۔ اگرچہ ارتقاء بھی ایک قسم کی ترقی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہی کا ایک پرتاؤ ہے، مگر ہر ترقی ارتقاء نہیں کہلا سکتی۔ ارتقاء صرف ایسی ترقی کو کہتے ہیں جس کے دوران میں کسی جاندار کی جنس اور نوعیت ہی تبدیل ہو جائے۔ اب میں مثال دے کر یہ واضح کرتا ہوں کہ ارتقاء اور عام ترقی میں کیا فرق ہے۔ ترقی کی بعض مثالیں میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔ ان مثالوں سے واضح ہے کہ خواہ ترقی کتنی ہی حیرت انگیز کیوں نہ ہو، ترقی کرنے والے کی جنس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثلا ایک انسانی بچہ خواہ ترقی کرتے کرتے قیصر بن جائے یا کسرا، مگر رہتا بہرحال انسان ہی ہے۔ ایک چوہے کا بچہ خواہ ترقی کرتے کرتے موٹا ہوتے ہوتے ہاتھی کے برابر بھی ہو جائے، مگر پھر بھی چوہے کا چوہا ہی رہے گا، بلکہ شاید اس وقت بھی بلی سے ڈرتا رہے۔ مگر فرض کریں کہ وہ چوہا ہاتھی جتنا موٹا تو نہ ہو، مگر اس کے جسم میں پر نکل آئیں اور وہ بلوں میں گھسنے والا جانور اپنے جسمانی پروں کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگے اور درختوں پر بسیرا کر لے، تو ایسی ترقی کو سائنس کی اصطلاح میں ارتقاء کہا جائے گا، کیونکہ پر نکلنے کی وجہ سے اس چوہے کی جنس ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ پس ہر وہ ترقی جو جنسی تبدیلی کا موجب بن جائے اسے ہم ارتقاء کہہ سکتے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ تبدیلی کم از کم پہلے جیسی یا پہلے سے بہتر ہو، پہلے سے خراب نہ ہو، کیونکہ ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف لے کر جائے، نہ کہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف۔ پس اس لحاظ سے ایک چوہے کو پر لگنا تو ارتقاء کہلائے گا، مگر اگر اس کی ایک ٹانگ غائب ہو جائے تو اسے ہم ارتقاء نہیں کہہ سکتے۔ اس پر تو پنجابی کی وہی مسل صادق آئے گی کہ پہلے سوادوں بھی گیا۔ پہلے تو بیچارہ پھر بھی بھاگ دوڑ کر اپنی جان بچا لیا کرتا تھا، مگر اب اس قابل بھی نہ رہا۔ اس کے علاوہ ارتقاء کی ایک اور شرط بھی ہے، اور وہ بھی عین خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے مطابق ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ارتقاء کے نتیجے میں جو تبدیلی بھی پیدا ہو وہ انفرادی اور عارضی نہ ہو، بلکہ جنسی اور مستقل ہو۔ چنانچہ اس شرط کے مطابق اگر ایک چوہے کے پر نکل آئیں اور وہ مستقل پر ہوں اور آئندہ اس چوہے کی نسل میں بھی پروں والے چوہے ہی پیدا ہوں، تو اس تبدیلی کو ہم ارتقائی تبدیلی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس کے پر تو نکلائیں مگر اس کی اولاد غریب پروں سے محروم ہی رہے اور وہ بے پر کے بچے چھوڑ کر اسی طرح اپنے پروں سمیت مر جائے، تو ایسے چوہے کو سائنس کی اصطلاح میں ارتقائی چوہا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ایک عجوبہ روزگار چوہا کہا جائے گا، جسے چڑیا گھر کی بجائے غالباً عجائب گھر میں رکھنا زیادہ موزوں ہوگا۔ بس جیسا کہ صفت ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جو نعمت رب العالمین ایک مرتبہ دے دے اسے قائم بھی رکھے، سائنس کی اصطلاح میں بھی ارتقاء کا بین ہی یہی مفہوم ہے۔ ایک آخری شرط ارتقاء کی یہ ہے کہ یہ صرف اچھی چیزیں دینے والا ہی نہ ہو بلکہ بری چیزیں دور کرنے والا بھی ہو۔ مثلا یہی پروں والا چوہا جس کی مثال ہم نے اپنے سامنے رکھی ہے، جب اڑنے کے قابل ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کے جسم میں کچھ اور تبدیلیاں نہیں پیدا کی جائیں۔ مثلا ایک لمبی اور بوجھل گوشت پوست کی دم کی بجائے ایک ہلکی پھلکی پروں کی دم اس کو دی جائے تاکہ اڑنے میں اسے دقت نہ ہو۔ پس اگر ترقی کی کسی منزل پر اس کی پہلی دم جھڑ جائے یا چھوٹی اور ہلکی ہو جائے تو اس تبدیلی کو بھی ارتقائی تبدیلی کہا جائے گا، کیونکہ وہ بظاہر ایک عضو کم یا چھوٹا ہو رہا ہے مگر دراصل یہ اس کے فائدہ کے لیے ہے
اور اس کے ایک بوجھ کو دور کیا جا رہا ہے. بس ارتقاء کا مطلب یہ بنا کہ رب العالمین کی صفت ربوبیت کا اس رنگ میں اظہار ہو کہ ایک چیز اپنی ترقی کے دوران میں ادنا سے اعلیٰ حالت کی طرف اس طرح حرکت کرے کہ اس میں نوعی یا جنسی تبدیلیاں پیدا ہوتی چلی جائیں، اور اس طرح پیدا ہونے والی ہر تبدیلی اس میں زندہ رہنے کی زیادہ اہلیت پیدا کر دے اور اس کی حالت کو بہتر اور بہتر اور بہتر بناتی چلی جائے. نیز یہ تبدیلی مستقل ہو، عارضی نہ ہو، سوائے اس کے کہ اس سے بھی بہتر کوئی تبدیلی اس کی جگہ لے لے. اس کے علاوہ ایک آخری شرط یہ ہے کہ ترقی کے دوران میں کسی جانور کے جسم کا کوئی حصہ اس مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دے جس کے لیے اسے ابتداءً پیدا کیا گیا تھا، تو بیکار حصہ اس جسم سے دور کر دیا جائے. یہ ارتقائی مفہوم قرآن کریم کی اس آیت کے مفہوم کے بالکل مشابہ ہے کہ ما ننسخ من آیت اور ننسها نأتی بخیر منہا اور مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسی اور آیت بھی بھیج دیتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ امید ہے کہ اس مختصر سی تشریح کو سن کر احباب پر لفظ ارتقاء کا مفہوم کسی قدر واضح ہو چکا ہوگا. اس زمانے کے تمام سائنسدان اب اس امر پر بیک آواز متفق ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ انسان کی پیدائش اسی طریق پر ہوئی ہے. وہ صرف روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے سے بڑا اور کمزور سے طاقتور ہو کر خدا تعالیٰ کی ربوبیت کا ثبوت باہم نہیں پہنچا تھا، بلکہ بحیثیت جنس اس کا انسان بننا بھی صفت ربوبیت ہی کا مظہر ہے، اور وہ اچانک ایک تماشے کی طرح پیدا نہیں ہوا، بلکہ جیسا کہ صفت ربوبیت کا تقاضا تھا ایک لمبے عرصے میں زندگی کے ایک حقیر ذرے سے شروع ہو کر طبقہ در طبقہ خلقا من بعد خلق اپنی جنس تبدیل کرتا ہوا ترقی کی انگنت منازل طے کرنے کے بعد انسانیت کے مقام تک پہنچا. اس کی روزمرہ کی تدریجی ترقی بھی یہ گواہی دے رہی ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اور بحیثیت جنس اس کا انسانیت کے مقام تک پہنچ جانا بھی اس امر پر گواہ ہے کہ اس تدریجی ترقی کا ضرور کوئی رب ہے. دراصل ایک عام ترقی سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ارتقائی ترقی ربوبیت کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ عام ترقی کی نسبت ارتقاء کے ذریعے پیدا ہونے والی تبدیلیاں کہیں زیادہ حیرت انگیز ہوا کرتی ہیں، اور ایک نہایت لمبے عرصے تک ایک وجود کا اس طرح ترقی کرتے چلے جانا کہ ہر آئندہ تبدیلی اس وجود کو بہتر بناتی چلی جائے، یہاں تک کہ ایک حقیر ذرہ انسانیت کے بلند مقام تک جا پہنچے، بغیر کسی رب کے ناممکن ہے. رب اور ارتقاء لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر کوئی رب ہے تو ارتقاء کا وجود ضرور ہوگا، اور اگر ارتقاء ہے تو ناممکن ہے کہ رب نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ڈارون پر جب ارتقاء کا نظریہ روشن ہوا تو اگرچہ بائبل کے ماننے والوں نے اس نظریے کو بائبل کے خلاف سمجھ کر اس پر کفر کے فتوے لگائے اور طرح طرح کی پھبتیاں کسیں، مگر اپنی شرح آفاق کتاب اوریجن آف اسپیشیز میں وہی لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ جوں جوں حقیقت ارتقاء مجھ پر روشن ہوتی چلی جاتی ہے، میرا سر ادب اور احترام کے ساتھ اپنے خالق کی حضور جھکتا چلا جاتا ہے. جب تک میں یہ سمجھتا رہا کہ انسان اور حیوان اچانک کیچڑ سے نکل کھڑے ہوئے تھے، خدا تعالیٰ کی عظمت مجھ پر روشن نہیں ہوئی تھی. مگر جب حقیقت ارتقاء مجھ پر واضح ہوئی تو میرے ذہن پر اس عظیم الشان بنانے والے کی ہستی آشکارا ہو گئی، اور میرا دل اس یقین سے بھر گیا کہ اس حیرت انگیز نظام اور تدریجی ترقی کا ضرور کوئی رب ہے. بس ارتقاء کا وجود اس شدت سے کسی رب کے وجود کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ تمام سائنسدان جو ارتقاء کے وجود کے قائل ہیں اس امر پر طون و کرہن مجبور ہیں کہ اس کا ایک رب تسلیم کریں. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا. صرف فرق یہ ہے کہ جیسا کہ ہونا چاہیے ان میں سے بہت سے تو خدا تعالیٰ کو ارتقاء کا رب سمجھتے ہیں، مگر بعض ایسے خدا تعالیٰ کی ہستی کے منکر دہریہ سائنسدان بھی موجود ہیں جو یا تو ارتقاء کرنے والے حیوانات اور نباتات کو ہی خود اپنا رب خیال کرتے ہیں، یا انگنت سالوں میں ہونے والے انگنت حادثات زمانہ کو. بہرحال یہ امر ان سب کے نزدیک یقینی ہے کہ ارتقاء کا وجود کسی نہ کسی رب کو چاہتا ہے، اور یہ دہریہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے. جوں جوں علم بڑھتا چلا جاتا ہے اور منظم قوانین قدرت کی حیرت انگیز انکشافات ہوتے چلے جاتے ہیں، ایسے دہریہ سائنسدانوں کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جن کے نزدیک
اتفاق ہی انسانی ارتقاء کا رب تھا، کیونکہ جس قدر بھی وہ زندگی کی چھان بین کر رہے ہیں اسی قدر کارخانہ قدرت انہیں منظم نظر آ رہا ہے. اور یہ نظم و ضبط اتنا وسیع ہے کہ اگر اتفاق کو رب الارتقاء تسلیم کیا جائے تو اتفاقات کا وجود، تو ارتقاء کی انگنت منازل پر انگنت اتفاقات کا وجود تسلیم کرنا پڑے گا. یہ نظریہ تسلیم کرنے کی مثال ایسی ہی ہوگی جیسے کہا جائے کہ تاج محل اس طرح بنا تھا کہ ایک دفعہ زلزلہ آیا اور سنگ مرمر کا ایک پہاڑ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پھر اتفاق سے وہ سب ٹکڑے برابر ہو گئے اور خوبصورت مناسب پتھروں کی شکل میں تراشے گئے. پھر یہ پتھر ایک زبردست آندھی میں وہاں سے اڑ کر آگرہ میں جا گرے. اتفاق ایسا ہوا کہ اسی آندھی میں ایک اور جگہ سے اتفاقیہ بنا ہوا پلستر بھی اڑ کر آگرہ ہی چلا آیا. دونوں وہاں اتفاقاً اکٹھے پہنچے اور اتفاقاً اس وقت بارش شروع ہو گئی، مگر اتفاقاً صرف بارش اتنی ہوئی کہ پلستر کا مسالہ بھیگ کر عمدہ پلستر کی صورت میں تبدیل ہو گیا، اور پھر پتھر اور مسالہ اتفاقاً ایک دوسرے پر اس طرح گرنے لگے کہ ہر دو پتھروں کی درمیانی سطح پر پلستر کی ایک تہ جمنے لگی. اسی طرح اور بہت سے اتفاقات کے نتیجے میں دوسری تعمیری ضروریات بھی وہاں پہنچنے لگی، اور ایسی 2, 4, 15, 20, 100 یا 1000 آندھیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر ایک رات جب کہ چاروں طرف نرم نرم چاندنی بکھی پڑی تھی، تاج محل کی حسین و جمیل عمارت اتفاقاً بن کر مکمل ہو گئی. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ تاج محل کی تعمیر کا رب اتفاق تھا، اور یقین دلانے کے لیے یہ بھی کہہ دیا جائے کہ وہ چند سالوں کے اتفاق کے نتیجے میں نہیں بلکہ 10 کروڑ سالوں کے اتفاقات کے نتیجے میں اپنی صناعی کے اس کمال تک پہنچا، تو بھی کیا آپ یہ تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر دیں گے؟ پھر آپ یہ کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ انسان کی ارتقائی تعمیر کا رب اتفاق تھا، حالانکہ انسان کے اندر جو صناعی کے کمالات موجود ہیں ان کے مقابل پر تاج محل کی حیثیت اتنی بھی تو نہیں جتنی تاج محل کے مقابل پر کسی مٹی کے غلیلے کی ہو جو اس کے دامن میں پڑا ہوا ہو. اتفاق کو ارتقاء انسانی کا رب قرار دینے کی راہ میں یہی مشکل ہے جس کے پیش نظر بڑے بڑے دہلیہ سائنسدان بھی اس نظریے کو ٹکرا رہے ہیں. ارتقاء کی انگنت منازل کو اتفاق کا نتیجہ قرار دینا تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے. اس کی پہلی منزل یعنی زندگی کے ابتدائی ذرہ کے پیدا ہونے کو بھی اتفاق کی پیداوار قرار نہیں دیا جا سکتا. چنانچہ عصر حاضر کا عظیم روسی ماہر حیاتیات اس نظریہ کو کہ زندگی اتفاقاً پیدا ہو گئی سخت نامعقول قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ تسلیم کر لینا اسی طرح خلاف عقل ہے، یہ تسلیم کر لینا اسی طرح خلاف عقل ہے جس طرح یہ تسلیم کر لینا کہ میری میز کا ہر ذرہ جو ایک اندرونی حرکت کر رہا ہے اتفاقاً اکٹھا ایک ہی رفتار کے ساتھ اوپر کی طرف حرکت کرے اور کسی بیرونی اثر کے بغیر اچانک یہ میز خود بخود اوپر کی طرف اٹھ جائے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسانی پیدائش کی پہلی منزل کو بھی اتفاق کا نتیجہ قرار دینا اگر سخت احمقانہ بات ہے تو اس کی انگنت منازل پر اس پاگل پر کس طرح تسلیم کی جا سکتی ہے. اسی لیے وہ جدید دہریہ سائنسدان بھی جو کسی بیرونی ذی شعور ہستی کو ارتقاء کا رب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے ایک رب یعنی اتفاق کو تو خود اپنے ہاتھوں سے مارنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اور وہ دن دور نہیں جب ان کی تحقیق بصیرت کے اس مقام تک جا پہنچے گی کہ انہیں یہ امکان بھی اسی طرح ناممکن نظر آئے گا کہ ارتقاء کرتی ہوئی زندگی خود اپنا رب ہے. تب ان کے لیے سوائے اس کے چارہ نہیں رہے گا کہ قرآن کے ہم زبان ہو کر یہ اعلان کر دیں کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام ارتقاء کرتے ہوئے جہانوں کا رب ہے. یہ تو نئی تحقیق کے ہاتھوں اتفاق کا حشر ہے، مگر زندگی کو خود اپنا ہی رب قرار دینے والوں کا حال بھی کچھ کم دردناک نہیں. وہ زندگی میں ترقی کا مادہ دیکھ کر اپنے آپ کو یہ تو کسی نہ کسی طرح منوا لیتے ہیں کہ یہ ترقی کی خواہش رب الارتقاء ہے، مگر جب اس مسئلہ پر غور کرتے ہیں کہ ایسا ذی شعور رب اور حیرت انگیز تانے موت کے منہ سے کس طرح خود بخود نکل آیا اور اس رب کو پیدا کرنے والا کون تھا، تو سخت شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سائنس کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا. آج کوئی ایسا فلسفہ بھی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں رہا جو اس مادی عالم سے تعلق رکھتا ہو مگر قانون کبھی اس کی تائید نہ کرتا ہو. چنانچہ زندگی کی ابتدا کے متعلق بھی گزشتہ 100 سال میں یا اس سے پہلے جتنے بھی نظریات پیش کیے گئے ہیں سائنس کے نئے انکشافات نے ان کو بالکل جھٹلا دیا ہے.
سب سے پہلے ریڈی نے تقریباً 17ویں صدی کے وقت میں اپنے بعض تجربوں سے ثابت کیا کہ یہ جو ہم گلے سڑے گوشت سے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، یہ دراصل ان انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں جو مکھیاں ایسے گوشت پر چھوڑ جاتی ہیں۔ جب یہ ٹوٹ پھوٹ کر کیڑوں مکوڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی مردہ مادہ میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس انکشاف کے حق میں اور خلاف سائنسدانوں نے ایک مدت تک بحث کی، کیونکہ ان کے تجربے ناقص تھے، اس لیے انہیں ایک دوسرے کی تردید اور نکتہ چینی کے بہت مواقع میسر تھے۔ مگر 1862 میں پاسٹر نے اپنے ٹھوس تجربوں اور ناقابل تردید دلائل پیش کر کے اس دلچسپ بحث کا خاتمہ کر دیا، اور ان سائنسدانوں نے ہمیشہ کے لیے ہتھیار ڈال دیے جو یہ کہتے تھے کہ زندگی مردہ چیزوں سے خود بخود پیدا ہوئی ہے۔ شروع میں بھولے بھالے مذہبی لوگوں نے سمجھا کہ یہ نظریہ خدا کے تصور کے خلاف ہے، اور انہوں نے دل کھول کر اس کی مخالفت کی اور کفر کے فتوے لگائے۔ مگر آہستہ آہستہ اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، اور بہت سے خدا کے قائل سائنسدان دھڑلے سے اس امر کو خدا کی ہستی کے ثبوت کے طور پر پیش کرنے لگے۔ در حقیقت آج بھی یہ انکشاف خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک ایسا زبردست ثبوت ہے کہ منکرین آج تک اس کا کوئی شخصی بخش جواب نہیں دے سکے۔ خدا کے قائل یہ کہتے تھے اور آج تک کہتے ہیں کہ جب زندگی مردہ سے خود بخود پیدا ہو ہی نہیں سکتی تو پھر تم اسے خود اپنا رب کس طرح قرار دے سکتے ہو؟ لازماً ایک بیرونی ہستی کو رب قرار دینا پڑے گا۔ اس کے جواب میں بعض سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ دراصل زندگی پیدا ہوئی نہیں بلکہ قدیم سے ہے۔ یہ بیان ہی وہی عقیدہ ہے جو آریہ تسلیم کرتے ہیں۔ آریوں کے نزدیک بھی روح اور مادہ دونوں قدیم ہیں اور کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ آریوں کے لیے تو یہ کہنا کچھ مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ گھر بیٹھے جو مرضی کہتے رہتے اور مشاہدات قدرت سے بے نیاز ہو کر جو چاہتے فلسفہ پیش کر دیتے۔ مگر سائنسدان چونکہ اپنے نظریات کی بنیاد معلوم مشاہدات پر رکھتے ہیں، ان کی راہ میں اس نظریے کو پیش کرنے میں بہت سخت مشکلات حائل تھیں۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ یقینی طور پر یہ زمین کبھی ایک پگھلا ہوا سیال مادہ تھی، اور جیسا کہ قرآن کریم بھی بیان فرماتا ہے اس سیال حالت سے پہلے یہ ایک دھوئیں کی صورت میں تھی۔ اس وقت اس کا درجہ حرارت اتنا زیادہ تھا کہ کسی چیز کا اس گرمی میں زندہ رہنا اس سے بھی زیادہ ناممکن تھا کہ کوئی مکھی پگھلے ہوئے لوہے میں زندہ رہ جائے۔ اس لیے لازماً وہ یہ تسلیم نہیں کر سکتے تھے کہ زندگی اس دنیا پر ہمیشہ سے موجود تھی۔ چنانچہ اس مشکل سے بچنے کے لیے بعض ظاہریہ سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زندگی زمین کے اندر کسی دوسرے ستارے یا خلا سے اس وقت نازل ہوئی تھی جب زمین ٹھنڈی ہو کر اس قابل ہو چکی تھی کہ اس میں چیزیں زندہ رہ سکیں۔ اس نظریہ پر ایک تو لازماً یہ اعتراض پڑتا تھا کہ پھر ان بیرونی ستاروں یا خلا میں زندگی کہاں سے آئی؟ مگر بہرحال 20 سال تک یہ نظریہ سائنسدانوں کے درمیان اختلاف کا موجب بنا رہا۔ اس نظریہ کے قائل تو یہ کہتے تھے کہ زندگی کے جراثیم ٹوٹنے والے ستاروں یعنی شہاب ثاقب پر سوار ہو کر ہماری دنیا میں داخل ہوئے، مگر اس کے مخالفین کے پاس اس کے خلاف یہ ناقابل تردید دلیل تھی کہ جب بھی کوئی ٹوٹا ہوا ستارہ زمین کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، ہوا کے ساتھ اس کی رگڑ کی وجہ سے اس میں اتنی گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک شہاب مبین یعنی آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ بن جاتا ہے۔ سائنسدانوں کو یہ نظریہ کہ زندگی بیرونی دنیا سے آئی ہے یہ بھی غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ شعاب ثاقب زمین میں داخل ہوتے ہی جل جاتے ہیں۔ اس کے بعد بعض سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ باہر سے زمین شعاب ثاقب پر سوار ہو کر زندگی نہیں آئی بلکہ ہوا شعاعوں کے اوپر سوار ہو کر آئی۔ لیکن جب نئی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ جن شعاعوں کے اوپر وہ ان کو سوار کراتے ہیں وہی زندگی کے قاتل ہیں، تو یہ نظریہ بھی خود بخود دھڑام سے زمین پر آ رہا۔ خصوصاً اس نظریے کے تابوت پر حال ہی میں روسی تحقیقات نے آخری کیل ٹھوک دی ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے مر چکا ہے، کیونکہ روس نے جو فضا میں راکٹ پھینک کر اس بارے میں معلومات حاصل کی ہیں ان سے تو یقینی طور پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ باہر سے زندگی کے اس دنیا میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی ہمیشہ سے موجود نہیں بلکہ زمین کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس دنیا میں بنی۔ یہ عجیب تصرف ہے کہ 19ویں صدی کے آخر پر ایک طرف تو عقلی دلائل کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس نظریے کے خلاف آریوں سے برتر پیکار تھے کہ زندگی قدیم سے ہے، اور دوسری طرف یورپ کے بہت سے سائنسدان تجربات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ زندگی کا قدیم سے ہونا ناممکن ہے۔ چنانچہ دونوں میدانوں میں
اس نظریہ کے قائلین کو بری طرح شکست اٹھانی پڑی، اور آج سے 70-80 برس پہلے جو بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عقلی دلائل کے ذریعے ثابت فرمائی تھی، آج دہریہ روس کے سائنسدان سائنس کی روح سے اسی کے حق میں ناقابل تردید ثبوت پیش کر رہے ہیں، اور اس آریہ نظریہ کو قطعی طور پر جھٹلا رہے ہیں کہ زندگی ہمیشہ سے موجود چلی آتی ہے۔ آج روس اپنے سائنسی انکشافات کا عصا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ میں دے رہا ہے، اور میرا یہ یقین ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ وہ دن اب بہت دور نہیں رہے کہ جب قانون قدرت کا ایک ایک حرف قانون شریعت کے حق میں گواہی دے گا، اور اس کلام کے ایک ایک لفظ پر مہر تصدیق ثبت کرے گا جو خدا کا کلام ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل ہوا۔ میرا یہ یقین اس لیے ہے کہ آثار ہمیں یہ بتاتے ہیں، اور خدا کا کلام بھی یہی خبر دیتا ہے کہ آئندہ زمانوں کے سب سچے انکشافات وحی الہی کے مطابق ہوں گے، جیسا کہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ یہ زمین خوب ہلائی جائے گی اور اپنے بوجھ اگل دے گی، اور انسان حیرت و استعجاب سے کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس روز وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اس پر اس امر کی وحی کی ہے۔ زندگی کی پہلی منزل کے ناقابل فہم معمہ کو حل کرنے کے لیے اور ایک بیرونی رب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دہریہ سائنسدانوں نے اور بھی کئی حل پیش کیے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ زندگی کی ابتدا ایک لمبے ارتقائی طریق پر ہوئی، یعنی پہلی جاندار ہستی بھی ایک دم پوری طرح زندہ نہیں ہوئی، بلکہ آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے زندگی کے آثار اس میں پیدا ہونے شروع ہوئے۔ یہ عقیدہ بھی اول تو تاج محل کی اس مثال سے ملتا جلتا ہے جو میں نے پہلے بیان کی تھی، اور دوسرے اس کے متعلق سائنسدانوں نے اور بھی بہت سی بحثیں کی ہیں، اور آخر کار موجودہ سائنس نے اس کو بھی بالکل بے بنیاد اور خلاف عقل قرار دے دیا۔ چنانچہ اس بارے میں اوپرین ہی کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اوپرین جو روس کا دہریہ سائنسدان ہے، تو میں نے اس لیے چنا ہے کہ یہ ایک دہریہ کا حوالہ خدا کے حق میں زیادہ قابل قبول ہونا چاہیے۔ اوپرین روسی ماہر حیاتیات ہیکل وغیرہ کے اس نظریے کو سرین غلط قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے، تجربہ سے جو بھی حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں وہ اس دعویٰ کے بالکل برعکس اور سرین مخالف ہیں۔ ہم کائنات میں کہیں بھی موت سے زندگی کو پہلی مرتبہ پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور تجربہ گاہوں میں مصنوعی آلات کے ذریعے زندگی پیدا کرنے کی ہماری تمام کوششیں ناکام۔ وہ طاقتیں جن کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ابتداءً زندگی پیدا کرنے کی ذمہ دار تھیں، ان سے مصنوعی طریق پر تجربہ گاہوں میں کیا گیا ہے۔ بس یہ نظریہ کہ زندگی کا ارتقاء خود ہی اپنا رب ہے، اسی طرح کا ایک بے بنیاد نظریہ ثابت ہو رہا ہے، جیسے یہ نظریہ کہ اتفاق اس ارتقاء کا رب تھا، اور سائنس جو اس سوال کی چھان بین کرتی چلی جاتی ہے اس کے سامنے اور مشکل سوال ابھرتے چلے آتے ہیں۔ وہ زندگی کے بظاہر سادہ نظر آنے والے ذرات جن کے متعلق پہلے سائنسدان بھی سمجھا کرتے تھے کہ ان کا خود بخود پیدا ہونا کچھ مشکل نہیں، اب نئی تحقیق کی روشنی میں بذات خود اسرار کا ایک جہان اپنے اندر لیے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ بالکل ابتدائی قسم کے جاندار بھی بظاہر جن کی شکل ایک مٹی کے آب خورے سے زیادہ عجیب نظر نہیں آتی تھی، اب نئی تحقیقات کی روشنی میں نہایت تیزدار اور پراسرار دکھائی دے رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے ہر جہان میں ان گنت ذرے اور ہر ذرے میں ان گنت اسرار کے جہان کو فضا کر رکھے ہیں۔ کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر اسرار کا؟ ایک دہریہ سائنسدان کے لیے یہ انکشافات ایک لامتناہی سوالات کی زنجیر بن کر ابھر آتے ہیں، مگر مومن کی نظر جب ان پر پڑتی ہے تو اس کی روح یہ گواہی دیتی ہوئی سجدہ ریز ہو جاتی ہے، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ وہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا وہی خالق ہے، بس اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز پر نگران ہے۔